اور چاند ہوئے. صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی شخص اس گھڑی کو پا لیتا ہے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جس کا بندہ مومن سوال کرتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، یعنی بہت کوئی یہ نہیں ہوتا کہ 4-5 گھنٹوں کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، بہت تھوڑا سا وقت. تو علماء کے اس حوالے سے بے شمار اقوال ہیں، ان میں سے 2 یہ ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. وہ فرماتے کہ وہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے جب خطیب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بیٹھتا ہے اور جب تک نماز نہیں ہو جاتی، یعنی خطبہ کا وقت اور نماز کے ختم ہونے تک کا یہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جس گھڑی میں جو بھی انسان دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. یہ مسلم شریف کی روایت. تو ایک تو وہ وقت ہے. دوسری روایت میں ہے کہ جمعے کے دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، 12 ساعتیں ہوتی ہیں. ان میں سے بھی ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان اس میں دعا کرے اللہ پاک وہ دعا قبول فرماتے ہیں. تو تم عصر کے بعد اس کو آخری گھڑی میں تلاش کیا، جو آخری گھڑی اس میں تلاش کیا. یہ سنن نسائی کی روایت. تو علماء کرام نے ان 2 احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو راجح قرار دیا، درست قرار دیا کہ عصر کے بعد کا وقت ایسا مبارک وقت ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا لمحہ ہے جس میں انسان دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، اس کو اللہ پاک عطا فرماتے. یہی وجہ ہے کہ اکثر نیکوں کا عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتے تھے. اللہ اکبر. جیسے کہ ہمارے ریجن میں وہاں ایسے لوگ تھے کہ حدیث پڑھانے والے، یعنی اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ وقت ہے لو لگانے کا، یہ وقت ہے درود شریف کا، یہ وقت ہے اللہ سے اپنے مطالبات قبول کروانے کا. وہ بیٹھ کے تلاوت کرتے، درود شریف پڑھتے اور دعائیں مانگتے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے عصر سے لے کر سورج کے ڈوبنے کے درمیان تلاش کرو. وہ دن کی آخری گھڑی، یعنی اس میں جو بھی بندہ مانگے اللہ عطا فرماتا.